अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। ये वक्त भी आना था जजों पर भी और जर्नलिस्टों पर भी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दाखिली रास्ते पर खड़े हैं, जहां आज से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हुक्म से सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से एक बयान में तहरीरी तौर पे ये कहा गया था कि आइंदा से प्रेस क्लब के कार्ड के साथ और या फिर PID के कार्ड के साथ जो है वो एंट्री हो सकेगी। इसके बावजूद भी आज यहाँ इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार तैनात हैं, उनका ये कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया यानी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से ये नया हुक्म आया है कि अब जो भी सहाफ़ी आएगा वो आम साइल की तरह विजिटर कार्ड के साथ अंदर दाखिल हो सकेगा, और सहाफ़ियों का जो एक कमरा अंदर इस इमारत में दिया गया था, आज के दिन वो कमरा भी खाली करा लिया गया है। उसका फर्नीचर सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया ने खुद ही कमरे से निकाल बाहर किया है, और कुछ जो प्रेस एसोसिएशन के जो अहदेदार थे वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में सुबह सवेरे यहाँ पे आके अंदर चले गए, मगर अब प्रेस एसोसिएशन के दीगर अरकान और सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि अदलिया की आज़ादी बल्कि सहाफ़त की आज़ादी के लिए भी एक स्याह दिन है। जिस तरह जजेस खुद कंट्रोल हो रहे हैं, इसी तरह अब सहाफ़ियों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। और यहाँ पे जो रास्ते साइलिन के लिए खुले थे, जो अदालतें साइलिन के लिए खुली थी, कमरा अदालत एक खुली अदालत के तौर पे इसका प्रचार किया जाता था, आज उसका भांडा फूट गया है, और आज यहाँ से मुआशरे की आँख और कान सहाफ़ियों को भी आज़ादाना दाखिले की इजाज़त नहीं है। तो आज के दिन प्रेस एसोसिएशन के अहदेदार भी कुछ अहम फैसले करेंगे, मगर हम बात करेंगे आज इस नई सूरत हाल के हवाले से कि सियासतदानों को पार्लियामेंट में दाखिले की इजाज़त नहीं है, और बहुत से जजों के साथ जो कुछ होता रहा वो भी हमने देख लिया। आज हम आपको सुनाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो इब्रार स्टोरी हैं, जो कि प्रेस एसोसिएशन के भी नायब सदर हैं, अहदेदार हैं। आज ये आए तो इनके साथ क्या हुआ, पहले उनसे इनकी कहानी सुनते हैं, और फिर हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक और एहतशाम कियानी और साकिब बशीर, इनसे भी बात करेंगे। तो इब्रार स्टोरी ये हुआ क्या है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रेस रिलीज़ में क्या कहा था, और फिर आज क्या हो रहा है, और फिर सुना है कि कमरा भी ज़बरदस्ती खाली करवा लिया गया है, और अब जो प्रेस एसोसिएशन के जो अरकान हैं, जिनकी एक तारीख है, जिन्होंने अदलिया की तहरीक में भी बड़ा हिस्सा लिया और इन जैसे जजों को बहाल कराया था, वो भी आज बेघर हो गए हैं। मती साहब, बदकिस्मती यही है कि हमारे सहाफ़ियों ने अदलिया तहरीक में जो है वो साथ दिया, सपोर्ट किया, तो आज उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। बदकिस्मती मुझे 10 साल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। कहा जाता था काजी फाइज़ा, कहा जाता था साकिब निसार, कहा जाता था दुराब पटेल, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते थे। याहिया अफरीदी साहब उन सब के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। खुद कल के एलामिया में प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिले के लिए पहले तो हमारा कमरा खाली कराने के लिए अहकाम दिए गए एक सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब खुद मंजर आम पर आए, उनकी अपनी टीम मंजर आम पर आई रजिस्ट्रार समेत। कल जो उनकी प्रेस रिलीज जारी उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि आप जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID का कार्ड या फिर प्रेस क्लब इस्लामाबाद का और लिखा हुआ है उसमें आ जाएं। ये मेरा कार्ड है, मेरा ऑफिस का, ये पार्लियामेंट का कार्ड है मती साहब, और ये नेशनल प्रेस क्लब का कार्ड है। इस नेशनल प्रेस क्लब के कार्ड में भी मुझे दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, कहा जा रहा है कि आप विजिटर कार्ड ले लें। मतलब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो एलामिया जारी किया उस एलामिया के मुताबिक जब अमल नहीं करें, इसका मतलब चीफ जस्टिस साहब झूठे हैं, ठीक है, एलामिया झूठा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे मैं तो ज़ाती तौर पर यह कहता हूँ कि उनके खिलाफ तो रेफरेंस बनता है, क्योंकि हमारे साथ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यहाँ सामने बैठ के 4-6 महीने पहले ये वादा किया था, जब ये कमरा बन रहा था, वो सामने जो है डाइस बन रहा था, कहा था कि आपको ये भी हम दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, और वो प्रेस रूम भी आपके पास ही रहेगा। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब प्रेस रूम से मीडिया को बाहर निकाल के फेंक रहे हैं।
کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے. مطلب کس بات کا خوف ہے, کس بات کا ڈر ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. ڈر یہی ہے کہ اپنا کمرہ رکھنے کے لیے صحافیوں کا کمرہ لے لیا. بٹ اینی وے ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت گشکوری صاحب جو سیکرٹری ہیں پریس ایسوسیشن کے. ان سے بھی تھوڑی اپڈیٹ لے لیتے ہیں, پھر آپ دوستوں کی طرف بھی آتے ہیں. امانت, کیا ہے لیٹسٹ؟ آج کمرہ خالی کرا لیا گیا ہے, اور کیا یہ پریس ایسوسیشن اور صحافیوں کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ آج سر جو بھی جہاں پہ آیا, کوئی بھی چیف جسٹس ہو, شاید وہ سمجھتا ہے کہ وہ مالک ہے اس بلڈنگ کا. تو یحییٰ آفریدی صاحب بھی جس طریقے سے آئے, جس ترمیم کے بعد آئے, وہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے آ کر کیا کیا, بنیادی حقوق کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا. درخواستیں جہاں پر پینڈنگ ہیں, شہری باہر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ سی ڈی اے کا جو پلاٹ تھا باہر, جو ہمارے سامنے بلڈنگ بنی ہوئی ہے فیسیلیٹیشن سینٹر, یہ انہوں نے بنوایا جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں. وہ بھی کس طرح بنا, سی ڈی اے کے رولز اور ان کو کس طرح پس پوچھ ڈالا گیا, یہ ایک الگ کہانی ہے. بہرحال ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی, جی سر, تو اسی پہ میں بات کر رہا تھا کہ لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی رجسٹرار صاحب سے, اور سیکرٹری بھی تھے چیف جسٹس صاحب کے, تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر والا کمرہ لے لیں. تو ہم نے کہا, آپ نے کہا تھا کہ لاسٹ میٹنگ میں جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تب تک آپ یہ کمرہ نہیں چھوڑیں گے, یہ آپ کا کمرہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں, چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے, آپ کے دو آپشن ہیں ان کے پاس, یا تو باہر والا کمرہ لیں یا پھر ان کو کہیں کہ جی ہم نہ کارڈ ایشو کریں گے میڈیا کے. تو مطلب پابندی کی دھمکی دی. ہم نے کہا آپ کی مرضی ہے, تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. جو سیکرٹری صاحب تھے ان کے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی ڈیوٹی کرنے آتے ہو جہاں پہ, ہم نے آپ کو نہیں بلایا, جہاں پہ سپریم کورٹ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی آپ چینلز آپ کو بھیجتا ہے تو ہمیں نہیں ضرورت, ہم جو ہے اپنی خبریں چلوا لیں گے. اچھا, یہ کیسی ورڈنگ استعمال کی ہے؟ اصل میں ڈی سی صاحب ہے نا, وہ ڈی سی صاحب ہے نا, تو سیکرٹری جو ہیں چیف جسٹس صاحب کے, بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ابھی بھی شاید سمجھتے ہیں کہ وہ ڈی سی ہیں, اور وہ ہمیں روک کے, میڈیا کو روک کے, ڈی سی کی طرح بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم یہ کمرہ کسی اور کو دے دیں گے. آپ نے ان کو بتایا نہیں, یہ وقت گزر جاتا ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی نا, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کتنے چیف جسٹس آئے جو 100 موٹو لیتے تھے, پورا ملک ہل جاتا تھا. تو اب کہاں ہیں وہاں, تو یہ بھی نہیں رہیں گے. تو لیکن میڈیا تو ہمیشہ رہے گا, اور جو بھی حق کی آوازیں ہم پہنچاتے رہیں گے. یہ کمرے کیا ہیں, ہم باہر کوریج کر لیں گے. ڈی سی کی مینٹالٹی تو ڈپٹی کمشنر یا بیوروکریٹ کی مینٹالٹی کے حوالے سے تو ابھی ایک نیا واقعہ ہوا ہے کہ ایک ٹوائلٹ استعمال کر لیا کسی نے, تو اس کو اس کے ساتھ بدتمیزی کی کہ میرا ٹوائلٹ کیوں, حالانکہ وہ سرکاری پیسوں سے بنا ہوا ٹوائلٹ تھا. اگر کسی شریف آدمی نے یوز کر لیا تو اس سے ڈی سی کو کیا جراثیم لگ گئے, کون سے جراثیم لگ گئے. اور یہ انگریزوں والا جو سٹائل ہے کہ یہ ٹوائلٹ جو ہے یہ کالا استعمال نہیں کر سکتا اور یہ گورا استعمال کرے گا, یہ جو ریسزم ہے, تو یہ بیوروکریٹ کی جو مینٹالٹی ہے شاہ صاحبزادہ شاہ جی کے وفادار ہونے کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ رجسٹرار کا اتنا قصور نہیں ہے, قصور تو چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے کہ جو اپنی بات سے مکر جاتا ہے, جو اپنے وعدوں سے مکر جاتا ہے, جو آئینی ترمیم کرا کے اپنے ساتھیوں کا حق مار کے ساری عمر کی دوستی کو قربان کر کے چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھ سکتا ہے, اس سے اب کیا توقع کرتے ہیں؟ اب یہ بتائیں کہ تازہ ترین صورتحال ہے کیا؟ سر ابھی ہمارا اجلاس ہے کیبنٹ کا, تو میں اندر ہی جا رہا تھا, تو ہم اپنا پھر آفیشیل جو تحریری آپ کو جانے دے رہے ہیں یا آپ کون سا کارڈ دکھاتے ہیں؟ سر اب جس طریقے سے بھی جانے دیں گے ہم وہی کارڈ لے کے جائیں گے. وزٹر کارڈ بنا کے دے رہے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں. بہرحال تو نہ دیں, ہم باہر بھی رپورٹنگ کریں گے. سر ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کمرے کی, ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میٹنگ ہے, پھر اس کے بعد پھر جو ہوگا آفیشیل ہو جائے نہیں, ہم جوڈیشل کالونی جو ہے ججوں کا جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر بھی بڑی شاہراہ ہے, اس پہ کھڑے ہو کے کر لیں گے. بالکل سر, کہیں پہ بھی ہم کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. تو آج مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ ایک منتخب نمائندے تھے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے منتخب نمائندوں کی ایک قسم سے یہ ناکامی ہے کہ آپ اس کمرے کو تحفظ نہیں دے سکے؟ سر تحفظ جب کیبنٹ ہماری بنی اس وقت چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی, باہر انہوں نے افتتاح بھی کیا میڈیا سینٹر کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رہے گا کمرہ, یہ آپ کا کمرہ ہے. ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئیں, تو آخری دن آ کے مطلب جس طرح آپ نے بات کی کہ 1 گھنٹے میں اپنے موقف سے بدل جاتے ہیں. ہم نے کہا سر آپ نے کہا تھا کہ آپ کمرہ نہیں, اچھا فی الحال آپ رکیں. اب فی الحال بتا کے آج سامان اٹھانا شروع کر دیا انہوں نے. جی وسیم ملک صاحب, آپ تو اب کافی عرصے سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جو اندر ایک کمرہ ملا تھا پریس ایسوسیشن کا, کیا وہ کوئی آسائش تھی یا وہ آپ کی ایک ورکنگ نیڈ تھی؟ اور یہ بہت سارے دوسرے اداروں میں بھی پریس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, پارلیمنٹ ہے, پریس گیلری ہے وہاں پہ, پارلیمنٹ میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو ایک پورا
ایک دفتر دیا گیا ہے اور وہ پریس گیلری کا حصہ ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ کمرہ نہ ہونے سے کیا مشکلات پیش آئیں گے؟ دیکھیے متی صاحب، نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی اداروں میں بھی آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک چلے جائیں تو وہاں پہ بھی صحافیوں کو ان کی ایک فیسلٹی مختص کی گئی ہے. ہم کورٹس کور کرتے تھے، اس کے بعد اس کمرے میں ہم جا کر بیٹھتے تھے. کسی نے موبائل فون چارج کرنا ہے، کسی نے کوئی انٹرنیٹ کی سہولت لینی ہے، کسی نے کوئی انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے. اب ہمیں جو کمرہ بظاہر دیا جا رہا تھا، یہ سپریم کورٹ بلڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اس وقت جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ان کا اپنے الفاظ ہیں کہ یہ تو کمرہ ہی نہیں ہے، یہ تو راہداری ہے جو درختوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور پھر دوسری بات، یہ سپریم کورٹ کی حدود سے باہر ہے، یہ پورا پلاٹ سی ڈی اے کا ہے. اب سپریم کورٹ نے اس پہ چائنا کٹنگ کی ہے، انکروچ کیا ہوا ہے، اس پر کمرہ بنا کر صحافیوں کو بے دخل کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا. اور پھر دیکھیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ان پہ ایک الزام ہے، چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ مان لیتے ہیں 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی، عدلیہ کو دفن کر دیا گیا، آئین پاکستان کو زندہ درگور کر دیا گیا. چیف جسٹس کی مجبوری ہوگی، وہ پارلیمان کے سامنے بے بس ہوں گے، وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے. فار دا سیک آف آرگومنٹ صحافیوں کے ساتھ 2 سے 3 مرتبہ یقین دہانیاں، 2 یقین دہانیوں میں خود موجود تھا، میں اس کا گواہ ہوں. اس کے بعد پھر ان کی ٹیم، رجسٹرار، آخری موقع پر وہ صحافیوں کو باہر لے کر آئے اور کہا کہ آپ صرف ایک بار دیکھ لیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو ہم آپ سے وہ کمرہ نہیں لیں گے. ان یقین دہانیوں سے بھی مکر جانا، تو ایک جج جس کا خاصہ ہوتا ہے اس کی ایمانداری، اس کے وعدوں کا پاس، تو اگر آپ اس چیز سے مکر گئے ہیں تو پھر اس سے زیادہ میرے خیال میں مزید کیا مہلت بنتی ہے. باقی جہاں تک رہی بات، صحافی تھے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، غالباً ابھی وہ اس لا کی تعلیم میں بھی نہیں آئے ہوں گے، تو صحافت ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کور ہو رہی تھی. جب وہ وکالت کر رہے تھے تو پریس ایسوسی ایشن کا کمرہ اس وقت سے صحافیوں کے پاس جی ہاں، پھر وہ جج بھی نہیں بنے. اور پھر عدلیہ آزادی تحریک میں بھی ان کا ایک کردار تھا، وہ اس میں وکیل تھے، تو اس وقت بھی پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ تھی. آج وہ جج ہیں، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے. کل وہ چلے جائیں گے، 1.5 سال ہے، آپ مزید 2 سال کی ترمیم لے لیں، آپ وفاقی آئینی عدالت میں چلے جائیں، آپ 68 سال تک سرو کر لیں. اس کے بعد آپ جب چلے جائیں گے، جب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ جب آپ بھی تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے، صحافی تب بھی ہوں گے، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ تب بھی ہوگی، صحافت تب بھی ہوگی. دیکھیں نام لینے والے تو رہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ جنرل یحییٰ کو بھی آج نام لوگ لیتے ہیں، لیکن اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، کس انداز میں لیتے ہیں، لیکن کس انداز میں لیتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے. اچھا ہم کیا نہیں صاحب، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہاں پہ بھی صحافیوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ کیا صورتحال؟ اچھا متی اللہ جان صاحب، اس متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. جو امانت گشکوری صاحب نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ صحافیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کو اب صحافیوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ججز کو خبریں چلوانی ہوتی تھیں، ٹی وی اسکرین چاہیے ہوتی تھی. اب تو عدلیہ ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں عدلیہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس پامال کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ عدلیہ کہیں نظر نہیں آتی. تو عدلیہ نے کیا کرنا ہے صحافیوں کو؟ تو وہ بالکل درست کہتے ہیں کہ ہمیں صحافیوں کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہمیں کچھ چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ اس طرح کا ایکسٹریم کوئی سٹیپ وہاں پہ نہ ہو، کیونکہ کورٹ کی راہداریوں میں بھی وہاں پہ موبائل کلپس بنائے جاتے تھے، فوٹیجز. کوئی اگر بات کرنا چاہے، ویلنگ ہو، تو باہر آ کے کوریڈور میں بھی بات کی جاتی تھی، اس پہ پابندی لگ چکی ہے. ہم ٹی وی کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے یہ اسٹیبلش کرنا کہ کون ہائی کورٹ آیا اور اس کا کیا کیس تھا. وہ ٹی وی پہ چلنا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ویڈیو فوٹیجز چاہیے ہوتی ہیں. اب اندر اگر جب ہم نے کورٹ کور کرنی ہے تو ہائی کورٹ کی پریمیسز سے باہر جا کر ہم اس کو کیپچر بھی نہیں کر سکتے، اور وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ سے متعلق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی ہر یقین دہانی جو ہے اس سے یو ٹرن ہمیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ہمارے دوست کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے کمرہ نہیں لیا جائے گا اور کمرہ لے لیا گیا. مجھے تو وہ بات بھی یاد ہے جو ہمارے ذرائع، بڑے مستند ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کوئی جج یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے نہیں آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، اختیار میرے پاس ہے، میں نے فائنلائز کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. وہاں بھی جھوٹ بولا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن ہو گیا، تو اس کا نتیجہ جو بھی کوئی اخذ کرنا چاہے. لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ہی اس کا اپروول دیا. وہی ججز اسلام آباد ہائی کورٹ آئے، اور اس کے بعد جب ججز نے ٹرانسفر ہو کے یہاں سے جانا تھا
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी ज़्यादती होगी। उन्होंने अपोज़ किया, लेकिन फिर भी वो मंजूर हो गया। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वो हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक सेरेमोनियल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके पास इख्तियारात मौजूद नहीं हैं। तो जब इख्तियारात मौजूद नहीं हैं और उन पे प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रेशर्स एस्टैब्लिश हो चुका है ना, कहाँ से प्रेशर्स आ रहे हैं। 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिखा था उसमें उन्होंने बता दिया था क्या प्रेशर्स हैं, कहाँ से प्रेशर्स आते हैं और क्या कहा जाता है। तो जब वो चीज़ें अब वो उनको कंप्लाई विद भी करना है, इन्होंने उस पर अमल दरामद भी करना है, तो वो दुरुस्त समत तो नहीं होगी, वो गलत तरीके से किए हुए काम होंगे। तो इस तरह के जो उनके एक्ट्स होते हैं उन पे पर्दा डालने के लिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं होता, उस पे पर्दा डालना होता है। तो पर्दा डालने का तरीका यही है कि ये सहाफ़ी हैं, ये यहाँ से ख़बर लेते हैं और उसको पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं, तो इन पे हम पाबंदी लगा देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया एहसान कियानी साहब। मुख्तसरन एक बार फिर बताते चलें अपने नाजरीन को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेस एसोसिएशन का जो कमरा था वो ज़बरदस्ती जबरन खाली करा लिया गया है, और इस वक्त जो प्रेस एसोसिएशन जो पिछले तकरीबन 15-20 साल से सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को रिपोर्ट कर रही थी, आवाम के सामने हक़ाइक़ ला रही थी, आज प्रेस एसोसिएशन के तकरीबन 40 से 50 जो अरकान हैं वो बेघर हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कह दिया है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत तो शायद अब सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं रही पाकिस्तान के अवाम को, और यूँ लगता है कि अब यहाँ जैसा वो कहते हैं ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो हजाम के इस हमाम में यकीनी तौर पे अब मीडिया को तो कम से कम आने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वो नंगापन फिर सारी दुनिया देख सकेगी। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।